اور اس کے بعد اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے میں محمد حارث بن عاشق علی کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ کونین کا مسجود ہے معبود ہے تو، ہر شے تیری شاہد ہے مشہود ہے تو، ہر ایک کے لب پر ہے تیری حمد و ثنا، ہر سوز میں ہر ساز میں موجود ہے تو۔ موصوف مائک ہے۔ ارے بہت لمبی کرسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے خدا 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 اے خدا، تو بڑا مہربان کہ میں بندے آسی تیرا تو میرا خدا ہے، میں بندے آسی تیرا تو میرا خدا ہے، میں بندے آسی تیرا تو میرا خدا ہے، اے میری زبان تیری حمد و ثنا ہے، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا، تو بڑا مہربان کہ ساحل سے لگا دے تو میرا ٹوٹا سفینہ، ساحل سے لگا دے تو میرا ٹوٹا سفینہ، ساحل سے لگا دے تو میرا ٹوٹا سفینہ، دکھلا دے میری آنکھوں تو مکہ مدینہ، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا کے ساحل سے لگا دے، ساحل سے لگا دے تو میرا ٹوٹا سفینہ، ساحل سے لگا دے تو میرا ٹوٹا سفینہ، دکھلا دے میری آنکھوں کو تو مکہ مدینہ، اے خدا 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 اے خدا، تو بڑا مہربان کہ ہمیں سب کو محمد کا دیوانہ تو بنا دے، ہمیں سب کو محمد کا دیوانہ تو بنا دے، ہمیں سب کو محمد کا دیوانہ تو بنا دے، حافظ ہمیں عالم ہمیں مفتی تو بنا دے، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا، تو بڑا مہربان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد بارگاہ رسالت میں نعت پاک پیش کرنے کے لیے محمد افضل بن محمد اسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر نبی سے قلب کی راحت خرید لی، ذکر نبی سے قلب کی راحت خرید لی، حسان نے حضور سے قربت خرید لی، کہ میں اپنی ماں کے پاؤں دبا کر کے سو گیا، کہ میں اپنی ماں کے پاؤں دبا کر کے سو گیا، تو آواز آئی آپ نے تو جنت خرید لی، میرے حضور اقصی میں پہنچے جو دوستو، میرے حضور اقصی میں پہنچے جو دوستو، سارے پیغمبروں کی امامت خرید
خرید لی، ذکر نبی سے قلب کی راحت خرید لی، ذکر نبی سے قلب کی راحت خرید لی، حسان نے حضور سے قربت خرید لی، عشق نبی کی اوڑھ کے چادر بلال نے، عشق نبی کی اوڑھ کے چادر بلال نے، کالے بدن پہ حسن کی دولت خرید لی، پڑھ پڑھ کے نعت میں نے بھی شہرت خرید لی، پڑھ پڑھ کے نعت میں نے بھی شہرت خرید لی، ذکر نبی سے قلب کی راحت خرید لی، سر دے کے کائنات کی دولت خرید لی، سر دے کے کائنات کی دولت خرید لی، اس فاطمہ کے لال نے جنت خرید لی، ذکر نبی سے قلب کی راحت خرید لی۔ ماشاءاللہ اس بچے کو 100 روپے انعام دیا گیا ہے۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں، بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے تو یہ بچے آگے چل کر کے جو ہے ہماری قوم کے رہبر اور رہنما بنیں گے۔ اب اس کے بعد میں محمد یوسف بن عبد الحادی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور علم کی فضیلت پر تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگ اور دوستوں، آج پوری دنیا میں انسان دل کے اطمینان کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور جتنا وہ اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے زندہ، اور ذکر نہ کرنے والا ایسا ہے جیسے مردہ۔ ذکر سے اللہ کا دھیان پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دھیان انسان کو برائیوں سے روکتا ہے، اچھے کاموں پر آمادہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کا تذکرہ فرشتوں کی مرضی سے فرماتے ہیں۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، تم مجھ کو اپنے مجلس میں یاد کرو میں تم کو اس سے بھی افضل مجلس میں یاد کروں گا۔ انسان زندگی میں جن چیزوں کے فکر میں لگا رہتا ہے، مرتے وقت چیزیں اس کے سامنے آتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اپنے اپنے عمل کیا ہے جو اللہ کے قریب میں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے کر ہو، یہ تبھی ہو سکتا ہے جب بھی ذکر کا اہتمام کیا گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اس بچے کو 480 روپے تقریباً انعام ملے ہیں۔ اب اس کے بعد میں محمد جاوید بن محمد عمر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور علم کی فضیلت پر بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ اللہ سے دعا مانگے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا دیجیے، کیونکہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو بندہ کو خدا کی پہچان کراتا ہے، علم ہی اللہ کا خوف بڑھاتا ہے، علم ایک روشنی ہے، اس سے جہالت کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔
دیتا بلکہ وہ انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ اسلام کو زندہ کرنے کی نیت سے علم حاصل کر رہا ہو تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اس بچے کو 320 روپے انعام ملے ہیں۔ اس کے بعد میں شفا بنت خورشید احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمنا دل کی ہے اب تو دیار مصطفیٰ دیکھوں، مدینے کا شہر دیکھوں، مدینے کی فضا دیکھوں۔ تمنا ماشاءاللہ اب اس کے بعد اس بچی کو 210 روپے انعام ملے ہیں۔ اس کے بعد صوبیہ بنت محمد طاہر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور گھریلو زندگی میں اسلامی تربیت کے کردار پر تقریر پیش کریں۔ اگر بچہ چھوٹی عمر سے ہی سجدے کا عادی بن جائے تو پھر وہ کل برائی کے سامنے کیسے جھک سکتا ہے؟ اولاد وہی بنتی ہے جو وہ اپنے والدین میں دیکھتی ہے۔ اگر والدین سچ بولیں گے تو بچے بھی سچے بنیں گے۔ اگر والدین نرم رویہ رکھیں گے تو اولاد بھی رحم دل ہوگی۔ لیکن اگر گھر میں سختی، جھوٹ اور غصہ ہوگا تو یہی چیز آگے نسلوں میں چلی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ بھائیو، اصل نیکی یہ نہیں کہ ہم باہر لوگوں کے ساتھ اچھے ہو، اصل نیکی یہ ہے کہ گھر
حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بچے کی. ایک پرامن صالح اور خوشگوار معاشرہ ملے گا. اور میں اپنی تقریر کو انہی چند باتوں پر اس دعا کے ساتھ ختم کرتی ہوں. اے اللہ ہمارے گھروں کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور بنا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر چلنے والا بنا. ہماری اولاد کو دین کا سچا سپاہی بنا دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ اس بچے کو 300 سے زائد روپے ملے انعام میں. اس کے بعد میں اضحیٰ بنت مولانا عبد الملک صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت پاک پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے. نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بات سچ ہے حقیقت یہی ہے. نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے. ندار محمد میں پیدا ہوئی نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکی میں. نہ آقا کی آواز تک سن سکی میں. نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑی میں. نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھے کو حاصل. نہ ہو پائی انصار کی صف میں شامل. نبی آپ جس دم تیغارے رانے کوئی ذات راہ بھی نہ پہنچا سکی میں. مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی. محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی. محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے آپ کے گھر سے در سے محبت. سفر سے محبت. حضر سے محبت. مجھے آپ کے ہر پہر سے محبت. ہر ایک راستے رہا گزر سے محبت. وہ ایمان شق القمر سے محبت. زخم سے دہن سے نظر سے محبت. نبوت کی جس نے گواہی دی آقا. ہاں خوشبو سے اس قدر سے محبت. یہ بے ڈھنگ سی میری محبت کا تحفہ. کیا اس کی ایجادات کا ہے کوئی رستہ. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ اس بچی کو 160 روپے انعام ملے ہیں. اب اس کے بعد میں انابیہ بنت تبریز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور صدق و امانت داری کی اہمیت پر تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. محترم حضرات، آج میری تقریر کا موضوع ہے صدق و امانت داری کی اہمیت.
صدق کا مطلب ہے ہر حال میں سچ بولنا اور حق کا ساتھ دینا. امانت داری کا مطلب ہے ہر چیز میں دیانت اور اعتماد کو قائم رکھنا، چاہے وہ مال ہو، راز ہو یا وعدہ. یہ دونوں خوبیاں ایمان کی بنیاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر امانت نہیں، اس کے اندر ایمان نہیں، اور جو جھوٹا ہے وہ مومن نہیں. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگ الصادق اور الامین کہا کرتے تھے. یہ وہی مکہ کے لوگ تھے جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے، لیکن پھر بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس ہی رکھتے تھے. ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ سب امانتیں ان کے اصل مالکان کو لوٹا دینا. کیا یہ بات ہمارے لیے سبق نہیں ہے؟ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. سچائی انسان کو عزت اور کامیابی دیتی ہے، اور جھوٹ انسان کو ذلت اور رسوائی کی طرف لے جاتا ہے. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، لیکن ایک سچ ہمیشہ کے لیے سکون اور اعتماد دیتا ہے. محترم حضرات، ہماری روزمرہ زندگی میں صدق و امانت داری بہت ضروری ہے. امتحان میں نقل نہ کرنا امانت داری ہے. دوست کا راز چھپانا دیانت داری ہے. دکان پر سچ بول کر خرید و فروخت کرنا صدق ہے. والدین اور اساتذہ سے کبھی جھوٹ نہ بولنا ایمان کی علامت ہے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں ایک سچا امانت دار مسلمان بناتی ہے. محترم حضرات، ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ کے قریب گزر رہے تھے. انہوں نے ایک چرواہے کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا امتحان لینے کے لیے کہا یہ بکری مجھے بیچ دو. چرواہے نے کہا یہ میری نہیں ہے، یہ میرے مالک کی امانت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم مالک سے کہہ دینا کہ بکری بھیڑیا کھا گیا. چرواہے نے فوراً جواب دیا میں مالک کو تو دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن کیا میں اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور انہوں نے کہا یہ غلام سچا اور امانت دار ہے. پھر اس چرواہے کو آزاد کر دیا. برادران اسلام، ایک چرواہا بھی یہ سمجھتا تھا کہ اصل نگرانی اللہ کی ہے. اگر ہم یقین رکھیں کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے تو ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی امانت میں خیانت نہیں کریں گے. یاد رکھو جھوٹ وقتی فائدہ دیتا ہے لیکن آخرکار ذلت لاتا ہے. امانت میں خیانت وقتی نفع دیتی ہے لیکن آخرت میں سخت نقصان ہے. جبکہ سچائی اور دیانتداری انسان کو عزت بھی دلاتی ہے، اعتماد بھی اور اللہ کا قرب بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں صدق و امانت داری اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں سچا دیانتدار اور بااعتماد مسلمان بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، بہت اچھے. اس بچے کی تقریر سے خوش ہو کر کے سامعین نے 320 روپے ماشاءاللہ انعام پیش کیے. طوبہ آئیں اور اپنی حمد پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا مالکنا لبیک یا خالقنا لبیک. اے رب احد، اے رب صمد، اے رب ابد لبیک. یا مالکنا لبیک یا خالقنا لبیک. اے رب احد، اے رب صمد، اے رب ابد لبیک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری مشکل کو کر آسان، میرے مشکل کشا
ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ بہت ناکار درماندہ بروں سے بھی بری ہوں میں، وقت دنیا سے جانے کے لیے در در پھری ہوں میں، ہر ایک جانب سے طوفانے مصیبت میں گھری ہوں میں، تو اپنا آسرا دے دے بڑی بے آسرا ہوں میں، لبیک یا مالکنا